طاہرہ راضیہ مرضیہ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ یہ بی بی زہرا کی ترجیحات میں تھا کہ ناگوار ترین دنوں میں بھی دین کی معرفت پڑھائی جائے، معمول کے حالات ہوں یا ناگوار حالات ہوں۔ ظاہر ہے وہ ایام بی بی کے لیے بہت ناگواری کے ایام تھے۔ جو بی بی کے لیے سب سے زیادہ دکھ کا باعث بنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تھی۔ بی بی کا جو تعلق تھا رسول اللہ کے ساتھ، بابا کے ساتھ، اور رسول اللہ کا تعلق خوب یہ واضح ہے، ہر چند اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے، چونکہ آج ناسبیت نے اہل البیت کے حق میں جفا کی ہے، بہت شدید اور زیادہ کی اور کر رہے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی زہرا کا جو ارتباط تھا آپس میں، اور رسول اللہ نے بی بی کا مقام جو کچھ بیان کیا، یہ امت کے سامنے، اس وقت کی موجودہ نسل کے سامنے سطر بسطر بیان کرنا ضروری ہے۔ ایک ایک سطر اس کی منظر عام پہ لائے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ نسل کتابوں کی طرف نہیں جاتی، یہ موبائل کی طرف جاتی ہے، نیٹ کی طرف جاتی ہے۔ جناب سیدہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ناطہ تھا وہ قابل توصیف نہیں ہے۔ وہ باپ بیٹی کے رشتے کے تناظر میں نہیں سمجھ میں آتا۔ باپ بیٹی کا رشتہ تو سب کا ہے، جتنی بیٹیاں ہیں ان کے باپ ہیں، اور جتنے باپ ہیں ان کی بیٹیاں بھی ہیں۔ کم باپ ہیں جن کی بیٹیاں نہیں ہیں، اور انہیں بیٹیوں سے محبت بھی اگر ہے تو بھی اس طرح کا ناطہ جو رسول اللہ کا جناب سیدہ سے تعلق تھا اور سیدہ کا تھا، وہ باپ بیٹی کے ناطے سے ماورا تھا۔ چونکہ رسول اللہ اللہ کی طرف سے مبعوث تھے اور جناب سیدہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ رسول اللہ کو عطا کیا گیا تھا امت کی ہدایت کے لیے۔ اور یہ معلوم تھا رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ یہ بی بی کیا ہیں، اور بی بی کو بھی پتہ تھا کہ میرے بابا کیا ہیں، کیا ہستی ہیں اور کیا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو صرف ایک باپ کا احساساتی رشتہ نہیں تھا جو ہر بیٹی کو باپ کا سایہ اٹھنے سے محسوس ہوتا ہے۔ جب وقت رحلت آیا رسول اللہ کا، تو یہ روایت شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر ہے کہ بی بی زہرا روئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالین پر گریہ کیا۔ جب بیٹی کو گریہ کرتے ہوئے رسول اللہ نے دیکھا تو قریب بلایا۔ بائیں کے اور کسی سے رسول اللہ نے کوئی گفتگو نہیں کی، جناب سیدہ کو بلایا اور فرمایا کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب لائیں۔ بی بی نے کان بابا کے منہ کے قریب کیا، اور جو ہی رسول اللہ نے بی بی کے کان میں بات کی تو روتا ہوا چہرہ کھل اٹھا، تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی چہرے کے اوپر۔ روتی ہوئی بی بی مسکرانے لگی۔ پھر لوگوں نے سبب پوچھا کہ بی بی یہ کیا ماجرا تھا، آپ تو رسول اللہ کے وقت رحلت رو رہی تھیں، یہ کیا ہوا جو آپ تبسم کی حالت میں آ گئیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں میں رو رہی تھی چونکہ رسول اللہ مجھ سے بچھڑ رہے تھے، اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اب میں دنیا میں رہ جاؤں گی، میرے بابا بچھڑ جائیں گے، نہ میں بابا کو دیکھ سکوں گی نہ بابا مجھے دیکھ پائیں گے۔ ایک دن حضرت جبریل رسول اللہ پر نازل ہوئے اور اللہ کی طرف سے سلام کہا، تو حضور نے پوچھا جبریل کیا پیغام لائے ہو؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ کے لیے آج پیغام نہیں ہے، آج اللہ نے بی بی زہرا کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ بی بی زہرا سے پوچھو جو اللہ سے چاہتی ہیں اللہ ان کو عطا کرے گا، جو آج اس لحظے جو طلب کرے بی بی زہرا۔ رسول اللہ نے اسی وقت بی بی کو طلب کیا کہ جبریل آئے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ آج فقط بی بی زہرا کے لیے نازل ہوا ہوں۔
کہ بی بی زہرا کیا چاہتی ہیں، بی بی سے پوچھو. تو بی بی زہرا نے کہا میں 3 چیزیں چاہتی ہوں، یہ 3 چیزیں مجھے عطا ہو جائیں. رسول اللہ نے فرمایا کیا چاہتی ہیں؟ بی بی نے فرمایا کہ میں جب تک زندہ ہوں زیارت رخ رسول مجھے میسر رہے، میں چہرہ انور رسول اللہ کی زیارت کرتی رہوں. اور دوسرا، میں جب تک زندہ ہوں مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب رہے، میں قرآن پڑھ سکوں. اور تیسرا، میں جو چاہتی ہوں فقراء کی مدد کرنا میں وہ کر سکوں. یہ 3 چیزیں بی بی نے آخری جبریل کے تمنا پر، اظہار پر فرمایا. رسول اللہ نے وہ تینوں چیزیں حضرت جبریل کو بتا دیں کہ بیٹی یہ چاہتی ہیں، بی بی یہ چاہتی ہیں. حضرت جبریل گئے اور فرمایا کہ اللہ نے تینوں قبول کر لی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ایام گزرے بی بی کے، یعنی حسرت اتنی تھی کہ فقط چہرہ رسول میرے سامنے رہے. اور آج وقت رحلت رسول اللہ سے یہ بی بی سے یہ توفیق جا رہی ہے، اس لیے رو رہی ہے کہ میں نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی، میں جب تک زندہ رہوں رخ رسول میرے سامنے رہے. تو اب تو رسول تو جا رہے ہیں اور میں دنیا میں ہوں. تو رسول اللہ نے کان میں فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی آپ ہو، سب سے پہلے آپ سے میری ملاقات ہوگی، محشر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت بی بی متبسم ہوئیں، خوشحال ہوئیں کہ اب دوری زیادہ نہیں ہے رسول اللہ سے میری دوری. لیکن رسول اللہ کی جب رحلت ہو گئی بی بی بہت بے تاب ہوئیں، بہت زیادہ بے تاب تھیں. اتنی بے تاب تھیں کہ گریہ فرماتی، اور بعض اوقات پڑوس کی عورتیں امیر المومنین سے آ کر شکوہ کرتی کہ بی بی زہرا اتنی درد بھرے انداز سے روتی ہیں، ہمیں گھروں میں چین نہیں ہوتا، آپ بی بی زہرا سے کہیں کہ نہ رویا کریں. مولا علی نے بی بی زہرا سے یہ فرما دیا کہ پڑوس کی عورتیں شکایت کرتی ہیں. تو بی بی کو اور دل دکھا کہ میرے بابا مجھ سے بچھڑ گئے ہیں اور میرا رونا بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہے. بعض تاریخوں میں ہے کہ مولا علی نے ایک امام بارگاہ بنایا، ایک بیت الحزن بنایا، بقی کے اندر ایک حجرہ بنایا کہ بی بی جب بابا کی یاد آئے تو اس حجرے میں آ کے رو لیا کرو. اور بی بی ہمیشہ وہاں چلی جاتی تھی، وہاں جا کے رو لیتی تھی. پھر بی بی آتی قبر رسول پر. یہ سیرت میں ہے، رسول اللہ کی سیرت میں ہے، بی بی کے سیرت میں بھی ہے کہ بی بی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو ملنے کا ایک خاص انداز ہوتا تھا بی بی کا. رسول اللہ اٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے اور بی بی کو گلے لگاتے، اپنے سینے سے ساتھ چپکا لیتے. اور بی بی فرماتی ہیں کہ میں جب بھی پریشان ہوتی، جب تھک جاتی، جب ملال ہوتا مجھے، جب مجھے تکلیف ہوتی، تو میں یہی کرتی تھی، گھر سے نکل کر حجرہ رسول اللہ میں جاتی. رسول اللہ جہاں بھی ہوں، مسجد میں ہوں، صحابہ کے درمیان ہوں، جہاں بھی ہوں، بی بی چلی جاتی اور رسول اللہ باقیوں کو اٹھا دیتے اور بی بی کو سینے سے لگا لیتے. بی بی خود فرماتی ہیں کہ میں جب رسول اللہ کے سینے سے چپک جاتی تھی میرے سارے دکھ درد ختم ہو جاتے تھے، میری تھکن ختم ہو جاتی تھی، میرا ملال ختم ہو جاتا تھا، میرے دل کا بوجھ ختم ہو جاتا تھا، مجھے اتنا سکون ملتا تھا. پھر اس کے بعد میں بانشات ہو کر دوبارہ اپنے معمولات میں واپس چلی جاتی. تو بی بی فرماتی ہیں کہ اب جب کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں میرے دکھ بھی بڑھ گئے ہیں اور دکھوں کا مداوا بھی نہیں ہے. جب رسول اللہ تشریف فرما تھے میرے دکھ تھوڑے تھے، چھوٹے تھے، لیکن ان کا علاج موجود تھا. میں رسول اللہ سے جا کر ملتی تھی، رسول اللہ کے سینے سے لپٹ جاتی تھی، میرے دکھ ختم ہو جاتے تھے. اب میرے دکھ بھی بڑھ گئے ہیں اور کوئی ہے بھی نہیں ہے، میں کس سے لپٹ کر کہوں جا کر. اور پھر بیوی نے وطیرہ یہ اختیار کیا کہ جا کر رسول اللہ کی قبر مبارک پر لپٹ جاتی، اسی طرح سے جیسے گویا سینہ رسول اللہ ہو، قبر رسول اللہ کو سینہ رسول سمجھ کر چپک جاتی اور پھر فریاد کرتی اور پھر بابا کو خطاب کرتی اور بابا کو یہ کہتی، بابا
جب میرے تھوڑے اور چھوٹے دکھ تھے آپ موجود تھے، میں آپ سے لپٹ کے اپنے دکھوں کا مداوع کر لیتی تھی۔ بابا اب آپ کو معلوم ہے مجھ پر کتنے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، مجھ پر کتنے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب آپ کا جگر بھی نہیں ہے، آپ کا سینہ بھی نہیں ہے۔ بابا آپ جانتے ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دکھ تھا جو بی بی رسول اللہ کے بعد اس رنج کے عالم میں دن گزار رہی تھیں اور انتظار کر رہی تھیں کون سا دن ہو زیارت رسول قبر میں آ جائے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب امیر المومنین نے یہ امانت رسول اللہ کے حوالے کی۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔